الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حی یا قیوم ایاک نعبد و ایاک نستعین برحمتک نستغیث اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے پیارے دوستو، آج ہم جس بیماری کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ہے سوزش کا مرض۔ کسی بھی جگہ پر آپ کو اگر سوزش ہو جاتی ہے، آپ جا کے ٹیسٹ کرواتے ہیں، یا بعضوں کو پیٹ میں سوزش ہو جاتی ہے، معدے میں سوزش ہو جاتی ہے، جگر میں سوزش ہو جاتی ہے، کان میں سوزش ہو جاتی ہے، دماغ میں، کسی بھی جگہ پر آپ کو اگر سوزش ہو جاتی ہے تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اور ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہ جو ہے میڈیسن استعمال کریں جو ہم استعمال کرواتے ہیں، اس سے انشاءاللہ تعالی سوزش کے جتنے بھی امراض ہوں گے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو جو ہے اپنی غذا پہ بھرپور توجہ دینی ہوگی۔ غذا اس طرح کے استعمال کریں جو سوزش کو ختم کرتی ہو۔ اس میں جو خاص طور پر جو خوراک ہے، جو غذا ہے، وہ جناب کدو ہے، ٹینڈا ہے، شلجم ہے، گاجر ہے، مولی ہے اور گجریلا وغیرہ، یہ آپ استعمال کریں گے۔ ان کے حلوہ جات بنا کر آپ دیسی گھی میں وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ ایک بات یاد رکھیں، سوزش کے جتنے بھی امراض ہیں ان کے لیے دیسی گھی تریاک کا اثر رکھتا ہے، تو آپ یہ سالن بنا کر بھی کھا سکتے ہیں۔ اور بہترین اس میں یہ ہے کہ آپ ان میں ہلدی ڈالیں، آپ اس میں سونف ڈالیں، زیرہ سفید ڈالیں، کالی مرچ ڈالیں، یہ ڈال کے آپ نے شوربے والے سالن بنا کے آپ استعمال کریں۔ اس سے جو سوزش کے امراض ہیں وہ انشاءاللہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب تک سوزش آپ کے جسم میں رہتی ہے، آپ کوئی بھی دوائی کھائیں گے آپ کو افاقہ نہیں ہوگا، آپ کو فائدہ محسوس نہیں ہوگا اور آپ کو ایسے لگے گا جیسے کوئی دوائی اثر ہی نہیں کر رہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے سوزش کا علاج کرنا ہے۔ کسی بھی مرض میں مبتلا ہے تو جیسے ہی سوزش ختم ہوگی، بعض دفعہ آرام بھی ہو جاتے ہیں۔ سوزش اور آرام کے لیے یہ جو میں نے جتنی چیزیں بتائی ہیں انشاءاللہ تعالی یہ بہترین چیزیں ہیں۔ تو اس کے لیے آج میں آپ کو ایک نسخہ بھی بتا دیتا ہوں۔ یہ نسخہ آپ بنا کر استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی اس سے بھی آپ کو 100% فائدہ ہوگا اللہ کے حکم سے۔ تو وہ نسخہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ وہ نسخہ لکھ لیں۔ تو اس میں جناب آپ نے لینی ہے ہلدی 50 گرام، ملٹھی 50 گرام، سونف 50 گرام، تخم کاسنی 50 گرام، تخم مکو 50 گرام، سندل سفید 20 گرام، کشنیز جو ہے 50 گرام اور گلیکسوز ڈی، یہ گلوکوز بھی آپ اسے کہتے ہیں۔ اس کا ایک چھوٹا ڈبہ آپ نے کہیں سے لے لینا، پنسار سے بھی مل جاتا ہے، میڈیکل سٹور سے بھی مل جاتا ہے اور کریانہ سٹور کی دکانوں سے بھی مل جاتا ہے۔ یعنی گلوکوز کا ڈبہ لینا ہے۔ اچھا، یہ بات ذہن میں رکھیں، بعض لوگ نا انرجیل کا ڈبہ ڈال لیتے ہیں، وہ نہیں ڈالنا، وہ ڈالو گے سارا نسخہ خراب ہو جائے گا۔ مجھے ایک مریض نے فون کیا کہ میں نے یہ ڈالا تھا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ بھئی آپ کو جو کہا جاتا ہے وہ استعمال کیا کریں۔ آپ انرجیل کا ڈبہ نہیں ڈالیں گے، آپ نے گلوکوز ہی ڈالنا ہے۔ یہ ڈال کے آپ نے اس کو باریک پاؤڈر بنا لینا ہے، پھر چھوٹی آدھی چمچ جو چائے والی ہوتی ہے، صبح دوپہر شام آپ نے ہمراہ دودھ کے ساتھ استعمال کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی سوزش کے جتنے بھی امراض ہوں گے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ وہ ختم ہو جائیں گے۔ اب میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکتوں والی، کامیابی والی، خوشیوں بھری، سعادتوں بھری زندگی نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔